دنیا میں خوبصورتی کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں. بے شک. نوجوان تھوڑا شارٹ میں خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے فلٹر کا استعمال کرنا شروع کیا ہے. وہ اپنے موبائل کو فلٹر سے فوٹو کھینچتے ہیں اور اپنے داغ دھبوں کا وہ انکاری کر دیتے ہیں. کہتے نہیں یہ میرا چہرہ نہیں ہے، میرا چہرہ تو اسی موبائل کے اندر ہے. یہ جو میرا فوٹو کھینچا ہے یہ ایک طریقے سے بڑی حماقت ہے، بڑی انسان غلط فہمی مبتلا ہے. اب عورتیں بھی آپ دیکھیں، پوری دنیا میں رشیا میں کم مسلمان ہیں، امریکہ میں بہت کم مسلمان ہیں، مگر دو ملک پردے کی مخالفت کرتے ہیں. ان کو کیا مطلب؟ ان کے اعظم انگریز ہے، وہ تو پردے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھتے. وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری انہی کی ہے، میک اپ کی. اس کی جو انڈسٹری ہے سب سے بڑی کاسمیٹک کریم اور پاؤڈر بنانے والی کمپنیاں یہ سب رشیا کی ہیں. ان کو پتہ ہے اگر عورتیں پردہ کریں گی تو ہمارا پروڈکٹ نہیں بکے گا، ہمارا نقصان ہوگا. اور مسلمان عورتیں اسی چکر میں کتنے لاکھوں خرچ کرتی ہیں، مگر وہ کوئی چہرہ تھوڑی ہے، وہ کوئی حسن تھوڑی ہے جو تھوڑی دیر پرت جب تک چڑھی رہی، جب تک حسینہ بنی رہی، جب پرت جیسے ہی اتری اصلی چہرہ سامنے آ گیا. خوبصورتی نہ تو کسی کاسمیٹک سے آتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا یہ بتائیے کون سی ایسی کریم ہے جس سے انسان کا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے. اس سے پوچھا گیا کون سا ایسا پاؤڈر ہے، تو انہوں نے کہا دنیا کا کوئی پاؤڈر، کوئی کریم، کوئی فیس واش انسان کے چہرے کو اسمارٹ اور خوبصورت اور رونق والا نہیں بنا سکتے. صرف انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے. اور یہ میرے حضور کی سب سے پیاری سنت ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی مکے سے مدینہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ نبی مسکرا رہے تھے. اور پھر بہت صحابہ کہتے ہیں انصار کہ ہم نے پھر مدینے میں 10 سال دیکھا حضور کو، جب بھی دیکھا ہر دن حضور مسکراتے ہوئے ملے. جس دن حضور کا وصال ہو رہا تھا میرے حضور مسکرا رہے تھے اور اپنے امتیوں کو بتا رہے تھے کہ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے رونا اور بندوں کے سامنے مسکرانا سیکھو. میرا امام بریلی سے بولا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت کو لاکھوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرے تکبیر. بہت خوب. زندہ باد، زندہ باد. یعنی انسان جب مسکراتا ہے تو اسمارٹ بن جاتا ہے. کیسا بن جاتا ہے؟ بیٹھیں آپ آرام سے، وہ ہو جائے گا، ابھی تقریر تو کرنے دیجیے. ہو جائے گا، پریشان نہ. زندہ باد، زندہ باد. بولیں گے. دیکھیں میری تقریر آپ سن لیں، ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں، اللہ اللہ. اس کے بعد پھر مجھے لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع نہ ملے اور مجھ کو پھر قبر میں جا کے فرشتوں کے صورتیں دیکھنی پڑیں. ہو سکتا ہے نا آج نہ تو کل میری، ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو. یہ تقریر میں اس وجہ سے کہہ کے کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. اس کا مطلب یہی ہے جب بندہ نماز کو دل سے پڑھے گا، غوث اعظم فرماتے ہیں جب آخری سمجھ کے پڑھو گے تبھی اس کا لطف، اس کے فائدے ملیں گے، ورنہ تمہیں تھکائے گی تمہاری نماز، فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا یہ ناک نہ لگے، ناک کیا نہ لگے، توجہ کریں ذرا، ناک نہ لگے نماز نہیں ہوتی. اچھا یہ پیشانی لگ گئی تھی، یا اللہ نماز ہو جانی چاہیے تھی، مگر نہیں، علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی. جب تک ناک نہیں لگے گی نماز کو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ اس وجہ سے نہیں ہوگی، میں جو سوچا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ناک جو ہے نا یہ عزت کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے، پھر کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی. مطلب ناک ہے گھمنڈ اور عزت کی علامت. جب تک مسجد میں جا کے رگڑے گا نہیں نماز ہوگی نہیں. مطلب ظاہر یہ ہے ناک نہ لگے نماز نہ ہو، اور باطن یہ ہے گھمنڈ ہو پھر بھی نماز نہ ہو. نہیں سمجھے بات کو؟ ایک طرف تو آدمی نے اپنی ناک لگا دی اور اس کے بعد وہ دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو، آپ ذرا مسکرائیے تو آپ مسکرا نہیں رہے. میں نے آپ کو سمجھا دیا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر میں جائیں تو بچے ڈر جاتے ہیں
کھیلتے کھیلتے بچے باپ کو دیکھ کے ڈر گئے, ابا آ گئے. کوئی ابا آیا ہے, فرعون کا بیٹا آ گیا ہے, نمرود کا کوئی جو ہے وہ نائب آ گیا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرایا کریں. بیوی اگر شوہر کو دیکھ کے مسکرائے تو گھر جنت بن جائے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا غور تو کریں. مسکرانا کتنی پیاری سنت ہے, اس کو مسکرایا کریں. مسکرانے سے برکتیں آتی ہیں, چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے, زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے, اچھا آپ نے کبھی دیکھا یہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام گھمنڈ نہیں سکھاتا, نہیں. اسلام کہتا ہے ناک لگا, ناک رگڑ, اور کیا میں کسی لائق نہیں ہے میرے کریم. اچھا کعبے میں جا کے بال منڈانے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بال منڈاتے نہیں منڈاتے ہیں, کیا مطلب ہے بال منڈانے کا؟ بال منڈانے کا ایک ہی مطلب ہے, اور علماء بتائیں گے, جو میری سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں. ایک ہی حکمت ہے. بال منڈانے کا مطلب ہے جس کی عزت نہیں ہوتی اس کے بال مونڈتے ہیں لوگ. اس کے بال مونڈو, اس کو گھماؤ. اب بندہ وہاں جاتا ہے, جا کے کہتا ہے مالک دیکھ میں تیرے گھر میں بھی آ گیا ہوں, اور میں نے اپنے بال بھی خود ہی منڈا دیے ہیں, اور میں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں. اب یہ عاجزی کرنا میرا کام ہے, اور مجھ گنہگار کو بخش دینا یہ تیرا کام ہے. تو خدا کی قسم میرے نبی فرماتے ہیں جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کر دیتا ہے. عاجزی والے کو وہ بلند کرتا ہے نا. تو ذرا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اب آپ تھوڑا مسکرائیے, آپ بھی مسکرائیے. ادھر جو بیٹھے ہیں آپ بھی مسکرائیے بھائی. یہ جلسہ لڑنے کی جگہ ہے جو یہاں غصہ دکھاتے ہیں لوگ. حضور کا پیغام ہو رہا ہے, ادھر وہ چینل والے بیٹھے ہیں, ان کو تو چاہیے اچھے چینل والے ہیں جیسے یہ ہمارے توحید بھائی وغیرہ, یہ لوگ کبھی ایسا کام نہیں کرتے. مگر یہ چھوٹ بھائیے جو ہیں, ان کو ایک ذرا سی حضور کے جلسے کی کوئی کمی نظر آ جائے, اپنی کمیاں نہیں ڈالیں گے, اس کی ڈالیں گے. جلسے میں یہ ہو رہا ہے, جلسے میں یہ ہو رہا ہے, اپنی سنیت کی مذاق اڑانے کے لیے یہ خود ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, مگر جو کرتے ہیں انہوں کہہ رہا ہوں. ان کو نہیں کہہ رہا جو یہاں بیٹھے, ہاں اگر ایسے کوئی بیٹھا ہو تو اسے کہہ رہا ہوں, اور اس سے کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ چند فالوور کے لیے, تھوڑے سے لائک کے لیے یہ لوگوں کو عزتیں خراب کرنا. پہلے بھی جیسے ہوتے تھے, اور انسانوں ہوتے ہیں تو کوئی بات ہو ہی جاتی ہے, اب اس کو ہائی لائٹ کر کے ڈالتے ہیں. لیکن وہ بیٹھے فیس بک پہ فیس بک یہ لکھنے کے لیے, ہاں جلسوں میں تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی تم نے جلسے سنے نہیں ہیں, تم فیس بک کے وہی لوگوں, پہلے لیٹرین اور باتھ روم میں جو لوگ گندی باتیں لکھتے تھے نا اسپتال کی اور ٹرین کی, یہی فیس بک پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں. لوگ گھبرانے لگتے ہیں, فلاں میرے خلاف کمنٹ کرتا ہے. کسی کے کمنٹ مین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کمنٹ کرے, ڈرتا نہیں. کسی کے کمنٹ سے تمہاری عزت خراب نہیں ہوگی. اگر کمنٹ کروانا ہے تو کسی دنیا دار سے مت کرو, اپنی حمایت میں. اپنے گھر سے نکلو تو ماں باپ سے اچھے کمنٹ لے کے نکلو, انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی. بے شک. زندہ باد, زندہ باد. اللہ بیٹھے ہوتے ہیں بھائی. بہت اچھی میاں, زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھی, ماشاءاللہ. ہم نے بڑے دیکھے ہیں بھائی, معاف کرنا آپ مجھے معذرت کے ساتھ. آج کل یہ فالوورنگ کے چکر میں عورتیں بھی پاگل ہو رہی ہیں, کچھ مرد بھی پاگل ہو گئے, بیماری بن گئی ہے. اس پر بات تو میں نے کرنی ہے ہی, مگر آپ کہیں تو یہ امام حسین کی محفل ہے, ایک دو شعر پڑھ دوں میں. وہ حضور کی محفل ہے, ایک دو شعر پڑھ دوں. سبحان اللہ. ویسے یہ حسین کی بھی محفل ہے, میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے, چونکہ جب مدینہ حسین کا ہے تو ہر مہینہ حسین کا ہے. بے شک. الحمدللہ. یہاں ماشاءاللہ شہرت گڑھ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے کسی آدمی کی تقریر سنتے ہیں جس نے یہ کہا ہے مائک پر آن ایئر. اچھا مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہوگا جو ایسی باتیں کرے؟ سننا پہلے باتیں, اس کی ریکارڈنگ موجود ہیں. ایسے آدمی کو لوگ فالو کر رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو سرکار کو مشورہ دیتا, یہ نہ کرو یہ کرو. معاذ اللہ, صدبار, معاذ اللہ, معاذ اللہ. بدتمیز ہے, سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ. اور وہ یہ کہتا ہے اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو پہلے خلیفہ ابو بکر نہیں ہوتے, میں ہوتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا. ایسا کوئی بات مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ایمان, ارے جب تم ان کو سن رہے ہو تم کو عقل ہے؟ ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے اچھا کہے یا برا, سیاہ کرے یا سفید, بات تو تب ہے جب کوئی میدان میں آئے. جب میدان میں آتا ہے نا, سنی علماء کے سامنے بیٹھتا ہے
تو سب کلئی کھل جاتی ہے کون کتنے پانی میں. کیا بات ہے میاں, زندہ باد زندہ باد, واہ 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 واہ, اللہ اکبر یا رسول اللہ. ارے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے جا رہے ہو. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے میرے بھائیوں. ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا عقل کے نہ, تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا میں, اس وجہ سے تھوڑے سے آپ لوگ میرے قریب ہو جائیں, اور میں پھر انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر ہی اپنی بات ختم کروں گا. پھر میرے غزالی بھائی پڑھیں گے, میں بیٹھ کے سنوں گا انشاءاللہ, ہے نا. آپ میں سے جائے گا تو نہیں کوئی؟ چلو انہوں نے کمیٹی والوں کو تھوڑا سا یہ تھا, ان کی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, تو ان کو چھوڑو. اب یہ کہہ سمجھ لو کہ یہ آج کی رات حضور کے لیے ہیں. تو میں حضور کی, میری بہنوں میں اگر کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس کا رشتہ نہ ہو رہا ہو, یا کوئی میری ایسی بہن بیٹھی ہو جس کے کوئی اولاد نہ ہو, تو میں ابھی جب جس کا ذکر کروں گا, جب میں ذکر کروں تو وہ اللہ سے مانگ لے, اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا کرے گا اس کی دعا کا. کیوں میں جس کا نام لے رہا ہوں نا, آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ بتاؤ, مجھے خبر نہیں, آپ کو پتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام ہے. ابھی تو کہہ رہا ہوں, نہیں پتا ہو تو نہ بولو نا بھائی. اور تمہاری امی کا نام کیا ہے بتاؤ؟ حوا ان کا بھی نام ہے نا, کامن نام کیوں بتا رہے ہو؟ نہیں, سیدنا ابراہیم, ابھی نالج نہیں ہے, یہ کہنا مجھ کو علم نہیں ہے, یہ بھی علم ہے. یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں, یہ بھی علم ہے. انکار کرنا کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا, یہ بھی علم ہے. جیسے کچھ باتیں میں نہیں جانتا ہوں, آپ کہیں گے سب باتیں تھوڑی جانتا ہوں. دیکھو یہ موبائل تو ثابت ہو گیا بیماری ہے. ہاں, کچھ لوگ تو باتھ روم تک میں اب لمبے ٹائم تک بیٹھتے ہیں اسی کی وجہ سے. ہاں, کچھ لوگ ممبر پہ میں نے دیکھا موبائل چلاتے ہیں. یہ باقاعدہ بیماری ہے, اس پہ ریسرچ ہو چکا ہے. یہ موبائل کی عادت, یہ بیماری ہے. 5 گھنٹے سے زیادہ جو اسکرین ٹائم ہے جس کا, وہ بیماری میں مبتلا ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ پتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا نا, مگر میرے حضور کی امی کا نام. کیا بات. جب بھی کوئی کہے آمنہ کا لال, حضور کے خیال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے, اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ایسے میری ماں آمنہ کو بھی شہرتیں عطا کر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضور نے دعا کی اپنی والدہ کے لیے. سیدہ آمنہ, کون آمنہ؟ کائنات کی سب سے بلند ترین ماں. سبحان اللہ. اور میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں گیا ہوں, اور میں نے وہاں پہ طواف کیا یہ عمرہ, مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اب مجھ سے پوچھیں گے, اب مجھے خبر نہیں, اللہ کا فضل ہے بہت مرتبہ گیا, مگر مجھے وہ کعبے میں بھی لطف حاصل نہیں ہوا جو سیدہ آمنہ کی مبارک تربت پہ حاصل ہوا. جب میں کھڑا تھا سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں, اور اس عظیم الشان ماں کی بارگاہ میں, اللہ اکبر, تو میں سوچ رہا تھا حضور کی حیات اور حضور کی مبارک بچپن کے بارے میں. میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں, آپ حضرات سیدہ آمنہ کے نام پہ ہلکا سا اپنا دل میری طرف لگائیں, تاکہ رات زیادہ ہو گئی ہے, تاکہ میں اگلی جو باتیں کروں آپ کے صحیح میں سمجھ میں آ جائیں. جن لوگوں کو نیند آ رہی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ہلکا سا بھائی اس کا آواز بڑھائیں, مائک بہت اچھا ہے آپ کا, تھوڑا سا ایگو بھی بڑھائیں. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت ملک دو جہان ہے, ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, ملک دو جہان ہے میرے نبی کی ماں, رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ شعر سنیں, ہمارے سید صاحب
سید سہیل صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، شعر پڑھتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی۔ اللہ 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 اللہ۔ چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے رتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، سب لوگ اپنی امی کو کیا آقا کہتے کی ہیں؟ آمد۔ بہت خوب۔ سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان، اور امی جان ہوتی بھی ہے۔ یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان کے مترادف ہے۔ ماں کو جان کو اور کوئی جان نہیں ہے، جو آفت جان بنے وہ جان نہیں ہوتی، جو جان قربان کر دے بچے پہ وہ جان ہوتی ہے۔ سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ امی جان۔ جان کیا ہوتی ہے؟ جان۔ ابھی شعر سنیں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو میرے ساتھ پڑھو۔ سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں ہے۔ یہی میں نام تو نہیں لے رہا ہوں نا، سمجھ گیا نا کون کہتا ہے؟ آپ بھی سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ نام لینے کی ضرورت ہے؟ تو ہو جائے کہ نہیں؟ ہم جب کہتے ہیں گستاخ رسول تو ایک جماعت کو برا لگتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ابھی چور کو چور کہو گے چور کی داڑھی میں تنکا۔ میں ایک بار خراب پیر کی مخالفت کر رہا تھا، اچھے پیر کو برا لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت۔ تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان، معاذ اللہ، ایسے مذہب پہ لعنت جو حضور کی امی کے بارے میں یہ بات کرے۔ اور ہمارا حضرت والے کیا کہتے ہیں سنو، وہ تو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں، ہم کیا کہتے ہیں سنو، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک۔ پیچھے والے بھی بولیں اگر عقیدہ رکھتے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ جواب نہیں میاں، زندہ باد۔ بیٹھے آرام سے، کیا بات ہے۔ ایمان ای کو کم کریں بھائی، میں تھوڑا سا ٹیبل بڑھا دیں، بڑی مہربانی، بیٹھے آرام سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بیٹھ ای کو کم کریں بھائی، میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ حضور تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں۔ کب لائیں؟ 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آج کے بعد کسی سے بحث نہیں کرنا ہے آپ کو، میری بات سن لو۔ خوشی سب نہیں منا سکتے، جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھو، بہنیں خوش ہوتی ہیں، چاچی خوش ہوتی ہے، چاچا خوش ہوتے ہیں، دادی خوش ہوتی ہے، دادا خوش ہوتے ہیں، نانی خوش ہوتی ہے، نانا خوش ہوتے ہیں، سب کو زبردستی خوشیاں۔ بھئی یہ کہاں جا رہے ہو بھیا؟ کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے، اب یہیں پہ کھڑے رہنا بھائی، ایسے ہی ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، ایسے کھڑے رہنا میرے بھائی، ایسے ہی ٹھیک۔ اب سنو، نہیں ہلنا جلنا ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا ہنسنو مت۔ دیکھو محفلوں میں ہنسا مت کرا کرو، یہ ہنسنے کی محفل ہی مسکرانے کی محفل ہے۔ ہنسا جاتا ہے
ہنسنا شریف اور اچھے لوگ قہقہا نہیں لگاتے. قہقہا لگانا سنت نہیں ہے، مسکرانا سنت ہے. اب سنو، یہ بحث نہیں کرنی چاہیے میلاد منانے میں. فلاں نہیں منایا، یہ نہیں مناتے، کوئی بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خوشی کی بات ہے، جس کے دل کو خوش لگے وہ منائے. جیسے مثال کے طور پہ ماں خوش ہوئی، بہنیں خوش ہوئی، بھائی خوش ہوئے، نانا خوش ہوئے، نانی خوش ہوئی. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ اترا لکھنؤ، یا اترا وہ گورکھپور، اور اس کے بعد اس نے اپنا سامان لیا. وہ آیا تھا 5 سال کے بعد، ریٹرن ہوا تھا سعودی سے، مسقط سے، عمان سے، یا ادروائز کسی بھی کنٹری سے. آنے کے بعد اس نے امیگریشن آفیسر کے پاس اپنی امیگریشن کرایا. امیگریشن آفیسر نے اس پر کوئی غور نہیں کیا، کسٹم والوں نے بھی کوئی خوشی نہیں منائی. اس کے بعد باہر کو نکل کے آیا اور اس نے کار کی، پورے گورکھپور میں کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی. پھر وہ واپس آ کے اپنے شہرت گڑھ میں آ گیا. جیسے ہی اپنے محلے میں گیا، کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی، کوئی خوش نہیں ہوا، کسی کو خوشی نہیں ہوئی. مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ہے، ویسی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے ابا آ گئے، میرے ابا آ گئے. اس کے بعد بی بی کی آنکھوں میں آنسو، میرا شوہر آ گیا. ماں بولی میرا لال آ گیا، باپ بولا میرا بیٹا آ گیا. ذرا غور تو کریں، اب ذرا توجہ کریں. بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا. اب اور کسی مثال کے بغیر سمجھو، جب نبی کی ولادت کا مہینے کا وقت آیا تو دیوبند نے کہا خوشی نہ منانا، ہماری طرح آیا ہے. جب ندوہ نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری طرح ہی بشر آیا ہے. جب سہارنپور نے سنا تو کہا کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری طرح آیا ہے. مگر جب یہی خبر بریلی والے کو پہنچی تو بولا سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آنا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی. قد بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. بہت اچھے میاں، زندہ باد، زندہ باد. واہ 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 واہ، بہت اچھے. سبحان سب اللہ. خوشی نہیں منائیں گے. بولو سب خوشی. آج کے بعد کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے میلاد، بحث نہ کرنا. کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے، کہنا میری قسمت میں. بحث نہ کرنا، بحث. مگر میلاد ایسے نہ منانا کہ ڈی جے نچانے لگو، شور مچانے لگو، میلاد والے کی محفل کو بدنام کرنے لگو. میلاد ایسے منانا کہ تم اپنے گھر کے سامنے لنگر کرنا. اللہ تمہیں جتنی بھی توفیق دے لنگر کرنا. لنگر کرنا، کوئی گوشت بنوانا، اللہ توفیق دے. چونکہ ہر گھر میں ایک جیسے حالات نہیں ہوتے. پورے شہر میں، پورے گاؤں میں ایسا بھی گھر ہوتا ہے کہ مختصر گوشت آتا ہے. اب بیٹا کہتا ہے ایک بوٹی کے بعد اور ایک بوٹی دے دو میری ماں، تو وہ کہتا نہیں. وہ کہتی اب تیرے پاس بوٹی نہیں ملے گی بیٹے، اور لوگوں کو چلی گئی. اور وہ پورے سال جس بچے کو بوٹی کے لیے ترسا ہے، آج جب میلاد کے دن وہ بھر کے پیٹ بوٹی کھاتا ہے تو اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے، آج یہ کیا بات ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹے کھا لے، آج تیرے نبی کی آمد کی خوشی میں مل رہا ہے. یہ تمہاری عادت ہونی چاہیے. میری بہنیں بہت کثیر تعداد میں بیٹھیں، آپ بھی ذرا ہلنا جلنا بند کریں. اللہ کرے میری تقریر ہو جائے تو یہاں کے شہر کے لیے اللہ کرے تو برکت دے دے. وہ بڑا مؤثر حقیقی ہے، اللہ ہے کرم کرنے والا. سنیں، حضور آئے ہیں تو کیا تبدیلی آئی ہے. سنیں، حضور آئے تو تبدیلی یہ آئی ہے. توجہ، تبدیلی یہ آئی ہے کہ لڑکیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے. اچھا سوچو تو، امیجن کرو، کبھی تصور کرو کہ جب کوئی کسی لڑکی پر اوپر سے ڈال دی جاتی ہوگی ریت، گرم گرم ریت پہ 5-6 سال کی لڑکی جب دم گھٹتا ہوگا تو کیا کہتی ہوگی وہ اس وقت اپنے باپ سے، تو میرا سگا باپ ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ جب ایسے زمانے تک لڑکیاں دفن ہوتی رہی تو ان کے لیے میرے نبی ایسے رحمت بن کے
کے آئے, فرمایا او بیٹیوں کو دفن کرنے والوں, تم بیٹیوں کو دفن کر رہے ہو, میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا جو بیٹیوں کا احترام کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا, جو بیٹیوں سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. میرے حضور ایک جگہ دعوت کھانے کے لیے گئے تو ایک بیٹا آیا, اور وہ بیٹا اسی میزبان کا تھا جس کے گھر میں حضور نے دعوت کھانی تھی. آیا, آ کر کے بولا ابا ابا ابا. باپ نے اپنے بیٹے کو باہیں پھیلا کے گود میں لے لیا اور پھر چوما اور پیار کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی, جب بیٹی آئی تو اس نے بھی جب ابا کہا تو اس نے کہا ہٹ جا. حضور کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈانٹ دیا. میرے حضور, جس کو پتھر کھا کے جلال نہیں آیا, جو کانٹوں پہ چلے مگر جلال نہیں آیا, آج میرے نبی جلال آ گیا. میرے حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا میں تیرے گھر سے جا رہا ہوں, تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یا رسول اللہ کیا غلطی ہوئی؟ کہ جب بیٹا آیا تو عزت دی, بیٹی کا تو نے دل توڑ دیا. میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ بیٹوں کی عزت ہوتی ہو, بیٹیوں کی عزت نہ ہوتی ہو. فرمایا میرے نبی نے, لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی میری آنکھوں کا نور ہے, میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. اور سنو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اگر اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو بچوں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو محبت دیا کرو. بیٹیاں تمہاری مہمان ہوتی ہیں, چلی جاتی ہیں, مگر پھر تمہاری دہلیز کے لیے روتی رہتی ہیں, اپنے میکے کے لیے وہ تڑپتی رہتی ہیں, ترستی رہتی ہیں. وہ چاہے بوڑھی بھی ہو جائیں پھر بھی اپنے میکے کو نہیں بھولتی, وہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں پھر بھی اپنے میکے کی آنے والی تہاری اور تہار پہ آنے والا کھانا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ بیٹیاں, یہ بہنیں, یہ تمہارے گھر میں کچھ دنوں تک رہیں گی, پھر یہ چلی جائیں گی. اے میرے دوستوں, اپنی بہنوں کا ادب کرو, احترام کرو. اور میرے بھائیوں, حضور آئے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے؟ ایک بیٹی کو آج ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈی دینی چاہیے ربیع الاول والے دن, اس کے آنکھوں میں لگانا چاہیے, اس کی سرما اور سر میں تیل لگا کے خوشبو لگا کے اپنے بیٹے سے کہا لے بیٹے آمنہ کے لال کا جھنڈا لے جا اور جا پورے شہر میں گھماتا پھر. بیٹا کہے ماں کیوں؟ کہ تیری ماں کو جو عزتیں ملی ہیں آمنہ کے لال کی بدولت ملی ہیں, رسول گرامی وقار کی بدولت ملی ہے, سب کو عزتیں جو ملی ہیں. میرے نبی خدا کی قسم, لوگ ایسے ہوتے ہیں میاں, جس میاں توجہ کرے, لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توجہ کرے, ان کی دنیا بدلتی ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں. میرے نبی وہ ہے جس نے آ کر کے دنیا کو بدل دیا ہے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد, حق ہے. کیسا بدلا معلوم ہے؟ کمزوروں پہ ظلم ہوتا تھا. حضور کی آمد سے فرق کیا پڑا ہے؟ بس یہی بیان کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. بیٹھے ماشاءاللہ, سب بیٹھے. ہاں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, آپ سنتے رہیں. آپ جیسے اچھے سننے والے ہوں تو ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے. بیٹھے آرام سے سنیں. حضور کے آنے سے فرق کیا پڑا؟ بیٹیوں کو فرق پڑا, غلاموں کو فرق پڑا. کس کو بولو؟ کس کو؟ سیدنا ابو ذر غفاری, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں جب اسلام نہیں لایا تھا, فرماتے ہیں اس وقت میں اتنا ظالم تھا, اتنا بڑا ظالم تھا کہ لوگ میری مثالیں دیتے تھے, کہتے تھے اپنے غلام سے اگر تو ٹھیک سے کام نہیں کرے گا ویسے ہی کھال ادھیڑوں گا, جیسے ابو ذر غفاری مارتا ہے ویسے ہی تجھ کو ماروں گا. کہتے ہیں میرے نام کا دھمکی سن کے سہم جاتے تھے دور دور تک لوگ, ایسا میں ظالم تھا. کہتے ہیں مگر حضور کی بارگاہ میں گیا, توجہ کرنا, کہتے ہیں نبی کا نام سن کے محبت پیدا ہوئی, پھر حضور کی بارگاہ میں گیا. کہتے ہیں سرکار نے مجھے کلمہ پڑھایا, اور کلمہ پڑھانے کے بعد میرے نبی پاک نے, میرے رسول نے, میرے آقا کریم نے مجھے کلمہ پڑھایا. اور میں جب واپس جانے لگا آواز دی ابو ذر, کہتے ہیں میں پلٹا, حضور نے فرمایا سنو ابو ذر, اعلیٰ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ بیان ہے جس میں بیان نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے نبی پاک نے نظر اوپر اٹھائی اور کہا او ابو ذر تجھے ایک نصیحت یہ میری ہے, اپنے غلاموں پر رحم کرنا,
ان کو نہ ستانا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور سے تو کچھ نہیں کہا مگر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ حضور نے وہ سب کہہ دیا دو لفظوں میں جو میری زندگی میں سب سے بڑی برائی تھی۔ کہتے ہیں اپنے گھر روتا ہوا پہنچا اور جا کر کے میں نے اپنی بی بی سے کہا ذرا بڑی دعوت کا اہتمام کرو، کئی بکرے میں نے کٹوائے، اور اس کے بعد 18-19 میرے غلام بیٹھ گئے سامنے۔ کہتے ہیں سارے غلاموں کو بٹھانے کے بعد میں نے کہا تمہاری سب کی دعوت ہے کھاؤ۔ تو جو سب سے بوڑھا غلام تھا وہ کانپنے لگا اور اس کی عمر کافی تھی، رو کے بولا جو تجھے مارنا ہے تو ایسے ہی مار لے، تو کھانا کھلا کے مارے گا ابو ذر تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں بوڑھا ہوں۔ یوں سو کے واپس چلے جائے۔ یہ جنہیں روش کب ختم ہوگی اس کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں آج اس میں جو مبتلا ہوا ہوں اس میں محبت کی وجہ سے۔ اگر امیر حمزہ صاحب درمیان میں نہ ہوتے تو ابھی میرا ساتھ کبھی کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ 11 بجے مائک لے ہی لیتا ہوں، مگر چونکہ ان سے میں محبت کرتا ہوں تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنی رات میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک سادہ سمپل قسم کا آدمی کیا بات کرے گا رات میں؟ میں لطیفہ سناتا نہیں، تقریر جمانا میرا خیال ہے نہیں، کچھ آپ کی خدمت کرنے آیا تھا، اس کا وقت گزر گیا۔ اب آپ کو جو مجھے خود بتائیے یہ روش ٹھیک ہے؟ آپ سب بتاؤ یہ اتنی رات تک جلسے چلنا کہ پبلک تھک کے چلی جائے تو یہ ٹھیک ہے؟ بھئی اتنے ہی مہمان بلائیے جتنا کھانا آپ نے بنایا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ جائے مہمان۔ بات سمجھ رہے میری؟ تو اتنی دیر جلسہ چلائیے جتنے لوگ سن سکتے ہو، اتنے ہی اپنے مہمان بلائیے۔ جیسے میری ضرورت نہیں تو مجھے نہ بلائیے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ رات کے 12 بجے کے بعد پبلک روک لیں گے تو آپ کی یہ کم سمجھی ہے۔ اتنی رات کے بعد کوئی رکتی نہیں پبلک کا۔ انسان کے بارے میں نے پڑھا تھا کوئی بھی شخص ایک جگہ 2-2.5 گھنٹے زیادہ بیٹھ سکتا ہے، اگر ہاتھ پیر اس کے سلامت ہے تو اٹھے گا ضرور۔ پھر مزاج میں ہے، بہت لمبا کوئی بیٹھتا نہیں۔ اب 8:30 سے لے کے 9:30 پھر 10:30 پھر 11:30، اب یہ 12 سے تقریباً 12:10 ہو گئے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں سے اور سے بھی گزارش کر رہا ہوں جن لوگوں کو جانا ہو وہ بھی چلے جائیں۔ اب میں جب آیا ہوں تو کچھ تھوڑی دیر پاس تو مجھے کرنی ہے، یہ الگ بات ہے، میں اپنے مزاج کے حساب سے تقریر نہیں کر پاؤں گا، مگر پھر بھی آپ لوگوں میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں چلے جائیں۔ اگر آپ بیچ میں سے جائیں گے تو میں آپ کو روکوں گا تو پھر بھی نہیں، مگر مجھے پھر میرا ذہن پہ جو کر رہا ہوں گا وہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے ہم سب کو پروردگار۔ یہ مدرسہ ہے ماشاءاللہ، دارالعلوم مخدومیہ مخدوم پور، یہ علاقہ ہے خطیب البراہین کا، حضور مفتی نظام الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو میں نے ان جگہوں پر جہاں پہ آج بھی آپ لوگ نہیں پہنچ پائے وہاں پہ مفتی صاحب صوفی صاحب پہنچے بھی ہیں، اور ایسے علاقے جہاں پر اس وقت بھی سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں وہاں جا کے تبلیغ کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے علاقوں میں، چھتیس گڑھ کے علاقوں میں، جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں وہاں انہوں نے سنیت کا کام کیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا ہے۔ حضرات تو اب آپ مجھے بغیر کسی اکتاہٹ کے بتائیے کہ تھوڑی دیر 10 یا 20 منٹ رک کے ٹھہر کے سن لیں گے آپ، یا پھر آپ تھک گئے ہیں؟ میں تو دیکھیں آپ کا خادم ہوں، میں کوئی غصہ نہیں دکھاتا ہوں، ایک ڈاکیا کوئی غصہ نہیں دکھاتا ہے، اس کو خط لانے سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ خط لے کے آتا ہے نا۔ ڈاکیے کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، ڈاکیا ایک پوسٹ مین کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر جو وہ پوسٹ لے کے آتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔
لوگ اس پر دھیان دیتے ہیں یہ لے کے کیا آیا. تمہیں ہوں تو عام ڈاکیا مگر میں مدینے والے کا خط لے کے آیا. ماشاءاللہ موٹر بائک والے خوب تیزی سے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں. ہم نے ان سے بھی تیز چلانے والے لوگ دیکھے, اتنی تیز چلانے والے کہ پھر وہ پوری زندگی خود نہیں چل پائے. نوجوانوں کو سمجھ تب آتی ہے جب ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں. ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ گاڑی کا کچھ نہیں بگڑے گا, تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. کتنی بھی بڑی ایمرجنسی ہو کبھی بائک تیز نہ چلانا. یہ مشورہ مجھ سے آپ لے لیں. یہ بائک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہلکی سی بھی پھسلی تو آپ کی جسم کو بڑا نقصان پہنچا دے. یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں. ہم نے وینٹیلیٹر پہ جوان لڑکے پڑے ہوئے دیکھے. اے بھائی وہاں بات کیا کر رہے ہو بھائی, آنا ہے تو یہاں کے بیٹھ جاؤ میرے بھائی, آ جاؤ مہربانی کرو آ جاؤ. ماشاءاللہ یہ بچہ کتنا خوش ہے کہ یہ کم سے کم جلسے میں سے غبارہ خرید کے جا رہا ہے. اس نے سوچا وہ میں نے کچھ نہ کچھ تو میں نے پائی لیا ہے. تو اب آپ تو بڑے ہیں, آپ تو غبارے سے خوش ہو نہیں سکتے ہے نا. ادھر بھی کافی لوگ کھڑے ہیں. سردی میں کیوں کھڑے ہو بھائی, اپنے گھر چلے جاؤ یا آ کے بیٹھ جائیں. آپ سمجھدار لگ رہے ہو مجھے, آپ سے ہی کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. ہاں آپ سے آئیے, تشریف لائیے, آئیے. بڑے اچھے انسان ہیں. دیکھو ایک بار میں آ گیا ماشاءاللہ. پہلے یہ سمجھ رہے تھے شاید میں کسی جنات و ناس سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی جنات ہے. جب انہیں احساس ہوا یہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر آئیے ماشاءاللہ, آئیے. ایسے میں سب کو بلاؤں گا جتنے کھڑے ہیں سب کو, آپ ان کا نام بتا دو, مجھے نام لے دوں گا تو آ جائیں گے جلسے میں. لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور حالات یہ ہے کہ گھروں سے نکل کے لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ گھر بنا رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت گھر بنانے والے, بنا تو رہا ہے, برتیں گے تیرے بچے اور حساب دے گا تو. اس دنیا میں انسان نے بڑی محبت کی ہے اس دنیا سے. یہ عظمت قرآن کا جلسہ ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو میں کروں گا آپ سے. انشاءاللہ فیضان ہوگا سرکار غوث اعظم کا, تو اپنی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو دلوں تک پہنچا دوں, چونکہ آپ مضبوط لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور 12 بجنے کے بعد یہ کشمیر کا سما پیدا ہو گیا ہے. آپ ذرا سبحان اللہ بولیں گے تو ہلکا سا لگے گا کہ آپ لوگوں میں, ہمارے یہاں ویسے اللہ 90 گنا معاف کرتا ہے جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے. ہماری طرف ایسا ہوتا ہے, آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہاں بھی اللہ معاف کرتا ہے 90 نیکیاں, 90 گنا معاف کرتا ہے اور 90 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو لگ تو نہیں رہا ہے, آپ تو زبردستی کہہ رہے ہو. یعنی اللہ کریم بھی ہے, آپ کو اس نے بنایا بھی ہے, پھر بھی اس کا نام لینے کے لیے آپ کسی شاعر کی اشارے کو دیکھتے ہو. کوئی مقرر کہے گا تو کہیں گے. حالانکہ حضور فرماتے ہیں ایک زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے پہ فخر کرتا ہے. یعنی وہ اس سے کہتا ہے دیکھ آج مجھ پر ایسا ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا. آپ اب بھی نہیں سمجھے. زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کہتا ہے اللہ نے آپ کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں. سرکار حضور مفتی اعظم عالم کچھ علاقے میں گاڑی چل رہی تھی, اچانک آپ کی گاڑی جو ہے وہ جو ہے نا ڈائریکشن اس کا ٹھیک نہیں رہا اور آپ کی گاڑی بھٹک گئی جنگل میں. اب لوگوں نے کہا حضور جنگل میں راستہ ہم لوگ بھٹک گئے. فرمایا نہیں, ہم بھٹکنے والے لوگ نہیں ہیں. کہا پھر؟ فرمایا کہ اللہ کے کرم سے اس جگہ پر بھی اللہ کا ذکر کرنا میرے مقدر میں لکھا تھا, تو ان راستوں میں بھی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. زمین کو بنا کے گواہ کہو کہ اللہ ایک ہے, کبھی آسمان کو گواہ بنا کے کہو, کبھی اپنے بھائی کو گواہ بنا کر کے کہو, کبھی کسی نیک مسلمان کو, کبھی کسی عالم کو, کبھی کسی مفتی کو, کبھی کسی حافظ صاحب کو ذکر کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اللہ کا دلوں کو سکون عطا کرتا
اللہ کا ذکر کرو. اب حالات یہ ہے کوئی حمد پڑھتا ہے تو کسی پہ اثر نہیں پڑتا. جیسے کوئی اللہ کی تعریف کرے, نعت پڑھو, پیر صاحب کی تعریف کرو, ایک دم بندہ اچھل جائے گا. میرے پیر کا, اور تیرا رب نہیں تھا وہ جس کا ذکر ہو رہا تھا, وہ تیرے رسول نہیں تھے جس کا ذکر نعت پڑھی جا رہی تھی جن کی شام میں. بولو نا بھائی, یہ حالات ہیں ہمارے یہاں نہیں. کسی بھی پیر صاحب کا میں مخالف نہیں, مگر میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کے ذکر میں دل لگنا چاہیے وہ اللہ ہے, اس کا رسول ہے. بھائی پیر صاحب کی جو تعریف ہے, اچھا کچھ پیر صاحب تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تعریف کرنے والا, ان کو اس پر یقین بھی نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ آیا ہے, جو نہیں آیا کیا پتہ میرے حساب سے تعریف کر سکے نہیں, کما حقوق کر پائے نہیں کر پائے, تو باقاعدہ لکھ کے دیتے ہیں سب میرے بارے میں بتانا, میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. لے یہ کیا حماقت ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ نفس کی بیماری ہے, نفس کا فریب ہے, اپنی تعریف چاہنا. ورنہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں سب اپنے آپ کو برا ہی سمجھتے ہیں. میرا دل کر رہا تھا کہ احمد الفتح بھائی نے اور ہمارے امیر حمزہ بھائی نے بڑا اچھی نعت شریف پڑھی ہے. میرا دل کر رہا تھا میں بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا. اس وجہ سے پڑھنا چاہتا تھا کہ پھر میں تقریر کروں گا 2-3 شعر, اس وجہ سے کہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا سائلنٹ جو ہے نا, یہ خاموشی توڑ دیں آپ. حضور سے بولیں ذرا سبحان اللہ. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے. آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو بول سکتے ہیں, آپ کو بھی نیکیاں برابر ملیں گی, ایسا نہیں ہے. جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے, رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے, رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے, اس لیے کماتے ہیں, اس لیے کمانا ہے. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا. جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں, جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں. ایک پیارا سا کوچا ہے, گنبد وہ سہانا ہے. ایک پیارا سا کوچا, نعرے میں تھوڑا بہت زیادہ نہیں لیتا. آخری شعر پڑھتا ہوں. ایک عاشق کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ اپنے عزیزوں سے کیا وصیت کر رہا ہے سنیے. ذرا قبر میں ذرا غسل میں لوگوں کو چہرے کو سجا دینا. جب آپ غسل دے دیں تو پھر میرے آپ عطر لگا دیں, پھر میری آنکھوں میں سرمہ بھی لگا دیں, چہرہ بھی تھوڑا صاف کر دیں. اچھا کیوں؟ ذرا غسل میں لوگوں کو چہرے کو سجا دینا, مجھے قبر میں جاتے ہی منہ ان
को दिखाना है, मुझे खबर में जाते। इस कलाम का भी मक्ता नहीं हुआ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं। एक जगह लोग कहकहा लगा रहे थे मदीने में, बहुत ज्यादा हंस रहे थे, बहुत ज्यादा, वो बेतकल्लुफ हंस रहे थे। जिस तरफ वो लोग कहका लगा रहे थे उधर ही से हुजूर का गुजर हुआ है। सरकार ने उनको देखा है, इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मजे को खत्म करने वाली मौत का जिक्र करो, मौत का जिक्र करो। और जो तुम इतना हंस रहे हो, जितना मैं जानता हूं, अगर इतना तुमको बता दूं तो तुम ज्यादा रोगे कम हंसोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानवरों को अगर इल्म हो जाए कि उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। अब एक हदीस सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, साहब आए, सहाबी आके, रसूलुल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी का कोई अमल बताएं। हुजूर ने फरमाया, मौत को याद किया कर। जो मौत को याद नहीं करता, हदीस शरीफ में आया, वो उतना नेक नहीं है जितना जमाने वाले उसको समझते हैं। अब हमारे अंदर से खौफ खुदा निकल गया। अभी मैं 5 अक्टूबर को हैदराबाद गया था। वहां पे एक साहब से मुलाकात हुई, कल वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनके घर गया। बेहतरीन बंगला था, खूबसूरत बंगला था, अपना बंगला था, बच्चे भी थे। 42 से 45 साल के आसपास उम्र है। नाम उनका मैं नहीं लेना चाह रहा हूं। उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझे देखते ही वो रोने लगे और फिर मुझसे आके चिपट गए। मैंने उनसे वो छुपाया और मुझे मामला समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो कहने लगे, साहब, एक साहब बराबर वाले, इनको कैंसर है। और वो कहने लगा, मैं गुटखा बड़ा खाता, 15-20 साल लगातार गुटखा है। 1-2 सिगरेट से दिल का दौरा नहीं पड़ता ना, 1-2 गुटखा खाने से ऐसा होता है। इसमें 20-25 साल की मेहनत शाखा के बाद रिजल्ट आता है कि आपके दिल का दौरा पड़ गया। मैं सिगरेट छोड़ूंगा, आप क्या छोड़ेगा, दुनिया छोड़ने का वक्त है। मैं गुटखा छोड़ दूंगा। लोग कहते हैं, साहब अल्लाह जब चाहेगा तब मौत आएगी। तो मैं कहता हूं, अपनी गाड़ियों में से ब्रेक निकलवा लीजिए। अल्लाह जब चाहेगा तभी आप गिरेंगे, तभी आपका एक्सीडेंट होगा। ये भी तो कुछ है ना। हुजूर से अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरा ऊंट बाहर खड़ा है, क्या मैं अल्लाह पे भरोसा करूं? फरमाया, पहले उसको बांध दे, फिर अल्लाह पे भरोसा कर। लोगों ने इसको समझना बंद कर दिया। आप वो ना गुर्बत होती है, जहनी गुर्बत। गरीब इंसान अपने अकाउंट वगैरह से नहीं होता है, वो जहन से। जैसे जहनी गरीब बताऊं आपको, जैसे कुछ लोग ऐसे हिंदुस्तान में अपने आप जब खाना खाते हैं तो डॉक्टर से पूछ के खाते हैं, सुबह को क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। उनके डाइटिशियन, उनकी डाइट वाला आदमी अलग रखा हुआ है पैसे में, उसकी वो तनख्वाह देते हैं। और वही लोग जब गुटखे का एडवर्टाइज करते हैं तो पता लगता है ये गरीब थे बेचारे, आज भी गरीब है, अरबोपति हैं, खरबोपति हैं। वो बॉलीवुड के लोग जिन्होंने लोगों के अमल भी बर्बाद किए, मुसलमानों के अमाल भी खा गए, और अब लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये फला साहब हैं, फला खान साहब हैं, ये फला कुमार हैं, इन पे अरब रुपए, मगर ये फिर भी भिखारी वाली नियत लिए बैठे। ये आज भी गुटखे का प्रचार कर रहे हैं कि लोग गुटखा खाएं, गुटखे से लोगों के बच्चे मरें, गरीबों के बच्चे बर्बाद हो जाएं। ये सिर्फ इसी पर इनकी महल बने हुए हैं। ये गरीब हैं, गुर्बत है, इनको अपनी जिंदगी में मत फॉलो करना। ऐ नौजवानों, अपनी
وہ جو آدمی تھا نا کہنے لگا میں نے جب گٹکا کھایا تو میری زبان میں جو ہے نا وہ چھالا پڑ گیا, سمجھے. تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر 20 سال کے بعد ڈاکٹر کو دکھایا, رمضان کا پہلا رمضان تھا, تو اس نے کہا تمہارے تو آخری اسٹیج پہ پہنچ گئے. پھر اس نے جب اپنا یہ دکھایا تو میں نے دیکھا ہے گٹکا PGI میں گٹکے کھانے والوں کے جب کینسر ہوتے ہیں تو ان پہ اسپرے ڈالا جاتا ہے تو کیڑے نیچے کو گرتے ہیں, اسپرے ڈالا جاتا ہے دوسرا تاکہ ان کی بدبو ڈاکٹر نہ سونگے. وہ بیٹھا تھا دور سے, اب بیوی رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں, ماں رو رہی ہے, اور بندہ گٹکا کھانے والا آج افسوس کر رہا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو گٹکے کی وجہ سے کینسر سے مرتے دیکھا. ابھی کل ایک بریلی میں آدمی کا انتقال ہوا, 2 بچے چھوڑ کے گیا, بیسل پوری جگہ پڑتی ہے وہاں, اللہ اس کی مغفرت کرے. اب میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں, وہ آدمی کہنے لگا میں جب سے پتہ چلا ہے کینسر ہوا ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو دیکھ کے روتا ہوں, اپنے بیٹیوں کو دیکھ کے روتا ہوں. لوگوں میری باتوں کو آپ نظر انداز نہ کیا کرو, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جنہیں موت کے قریب جا کے بندہ لے کے آیا آپ کے لیے, تاکہ آپ میں ہم میں لوگ آج سے ان گھٹیا چیزوں کو چھوڑیں جو ہماری جان کی قاتل ہیں. نبی پاک نے مسواک کو پسند فرمایا, حضور مسواک فرماتے تھے. نبی پاک نے یہ پسند نہیں کیا کہ منہ میں گندی چیزیں. اس رب کو کیا جواب دو گے؟ اب تو کچھ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ, اللہ معاف کرے, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں مگر ان چیزوں سے نہیں بچتے. میرے بھائیوں, وہ جو آدمی تھا نا اس کی بات کر رہا ہوں, کہنے لگا میں رات کو روتا ہوں, اور پہلے سجدے جب کرتا تھا تو وہ آنسو والے نہیں تھے, اب سجدے آنسو والے, رات کو روتا ہوں. ابھی میں نے اس کی خبر نہیں لی کیا حال ہے, مگر میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ خبر ہو جائے کہ اسے مرنا ہے تو وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کینسر ہوگا تبھی احساس کریں گے ہم؟ کیا آپ نے اور میں نے مرتے ہوئے لوگ نہیں دیکھے؟ ڈر نکل گیا ہمارے اندر سے اور نکال دیا ان مافیاؤں نے جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں. مافیا نام نہیں لوں گا, وہ بدعمل بے غیرت پیر جو نہ خود نماز کی اہمیت کو سمجھے نہ مریدوں کو نماز کی اہمیت سمجھائی. انہوں نے کہا تم میرے مرید ہو گئے, اب تمہیں میں جنت میں لے کے جاؤں گا, تمہیں میرے مرید. اب آدمی کہنا مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ٹینشن ہے, مجھے فلاں صاحب جنت میں لے کے چلے جائیں گے, فلاں صاحب جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے, مجھے فلاں صاحب جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, یہ بتاؤ جو لاک ڈاؤن میں راشن نہ بانٹ سکے جب وہ جنت بانٹے تو سوچنا چاہیے آدمی کو نہیں کہ یہ کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے جب تک بے وقوف زندہ ہے عقل مندوں کی روٹی روزی میں کوئی کمی نہیں ہے. ان میاں کو, ایسے بدترین قسم کے میاں کو ماننا بند کرو اور ان سے باہر نکلو. یہ سب مافیا ہیں, یہ سب ڈکیت ہیں, یہ تمہاری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, تم سے نذرانے چاہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. نذرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا, مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برہمن. اللہ اکبر سنو, اگر یہ پیرا مریدی میں خدا کی قسم کائنات کا سب سے بڑا پیر, سب سے بڑا رہنما کا نام اللہ کا رسول ہے, محمد عربی ہے, اور سب سے بڑے مرید کا نام ابو بکر صدیق ہے. خدا کی قسم جتنا ابو بکر صدیق ڈرتے ہیں, اگر اس سے آدھا بھی ہم ڈرنا شروع کر دیں تو جنتی ہو جائیں گے. میں اپنی تقریر کا کوئی آپ کو امتحان دینے نہیں آیا, بولتے رہو میرے بھائی تاکہ مجھ کو لگے کہ آپ ابھی سوئے نہیں ہو. ایک بچہ ادھر سویا ہے, بیٹے نہیں سونے کا معاملہ نہیں, ذرا تھوڑا اٹھ کے, بڑے اچھی نیند ہے, صحت بڑی اچھی ہے تمہاری, جو اتنی سردی میں بھی کرسی پہ بیٹھ کے نیند آ گئی, ورنہ لوگوں کو گھروں میں نیند نہیں آ رہی. مبارک ہو ماشاءاللہ. توجہ ہے میری طرف نہیں؟ میری طرف دیکھیں. اب پیر صاحب نے مرید کے دل سے خوف, بتاؤ وہ پیر ہے جو لوگوں کا خوف نکال دے؟ یہ ابو بکر صدیق کا مہینہ ہے, اس کا صدیق اکبر کا مہینہ ہے. یہ چاند صدیق اکبر کا دکھا ہے. اب صدیق اکبر کے جلسے ہونے چاہیے, ٹائٹل ہونا چاہیے صدیق اکبر, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حضور نے فرمایا میں سب کا بدلہ دے چکا ہوں مگر میرے ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا. ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ.
سرکار فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر وہ ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ میرا رب عطا کرے گا، اور جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے میں یہ خواہش کرے گا ہر دروازہ کہ کاش ابو بکر میرے اندر سے جنت میں چلا جائے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، یار جس کے کپڑے جب آئے ہیں سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں، سب کچھ اپنے گھر کا مال سب کچھ اٹھا کے لے آئے، یہاں تک کہ آپ کی جو مبارک کرتا ہے اس میں صرف ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہ حضور کچھ نہیں، خدا رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ بیر عبدالواحد الگرامی صحابہ سلام شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب آئے ان کے دروازے پر، تو دروازہ ان کا جب آپ نے جب دستک دی ایک دم دیکھا بالکل آدھی رات میں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر میں نے تو آپ کو نہیں بتایا تھا تیاری کر لینا، میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا کہ کھانا باندھ لینا؟ آپ کے تو کھانا بھی بندھا ہوا ہے، تیاری بھی ہے اور بالکل تیار لگتے ہو، اٹھنی بھی تیار ہے، کیا بات ہے؟ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے سرکار، میرے آقا، میرے سرکار، میرے مالک، آج آپ نے نہیں بتایا تھا، مگر میرے نبی پاک آپ نے کئی سال پہلے ارشاد فرمایا تھا اے ابو بکر رات کو ہجرت کریں گے، اس دن سے لے کے اب تک میں سویا نہیں کہ حضور آئے تو سرکار کو آواز دینے کی زحمت نہ ہو، میں سویا نہیں حضور، اس دن سے لے کے اب تک میں سویا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے، آپ میں سے جب 1-2 لوگ اٹھیں گے تو انشاءاللہ میں تقریر ختم کر دوں گا، یہ الارم ہوگا، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تو میں آپ کو بات کرتا رہوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ ابو بکر صدیق چل رہے ہیں ہجرت کی شب، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یار ذرا غور کرو، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا یار دیا ہے، کیسا پیار دیا ہے، ذرا مسکرا کے تو بولو سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بھی دیوانہ کسی کا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی آگے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی پیچھے ہو، کبھی آگے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کیا بات ہے؟ حضور میرے دل کو خوف آتا ہے کہ میرے آقا پر آگے سے حملہ نہ ہو جائے، تو پھر غلام آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پہلے جان جائے تو ابو بکر کی جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی مکے کی سرزمین ہے، میرے آقا کریم کے غلاموں، یہی کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہے میرے نبی پاک چلے کھل کے اللہ کا نام لیتے ہیں اور کھل کے تبلیغ کرتے ہیں۔ حضور نے پہلے کہا بڑے شر پسند نہیں یہ کفار مکہ، عرض کی حضور نہیں میرے آقا، میرا دل کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب جا کر کے تقریر کی، کفار مکہ کو خبر ہوئی، آواز آئی، اتنی ہمت ہوئی مسلمانوں کی کہ کھل کے، خدا کی قسم سب سے پہلے امتیوں میں کھل کے اسلام کی تبلیغ کرنے والے کا نام عمر فاروق اعظم نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق۔ دیکھو مدینے سے کرم ہوگا اگر دل سے سنو گے۔ ہاں یہ میرے ابو بکر صدیق کی بات ہے، میرے آقا کی، میرے سرکار کی، خدا کے فضل کا مظہر، یہ میرا شعر ہے، خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہیں، نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہیں۔ اور ذرا غور تو کرو ابو بکر صدیق کون ہیں کہ جب نبی پاک کے نام انہوں نے جب کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان کی آواز جب مکے میں گئی تو لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر کوئی ڈنڈا لے کر کے آئے اور اتبا نے آپ کو مارنا شروع کیا۔ نبی پاک کو تو صحابہ نے اپنے گرد لے لیا اپنے حلقے میں، مگر ابو بکر صدیق کو لوگوں نے بڑا ظلم کیا، اتنا کہ آپ کے چہرہ بالکل سوج گیا۔ آپ کے چہرے پر اس نے کہا اسلام چھوڑے گا، پھر کہے گا اللہ ایک ہے، پھر کہا، پھر اس نے مارا اتبا نے کہا، پھر کہے گا اللہ ایک ہے، پھر کہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا قبیلہ اٹھا کے لے گیا، ایک دن سانس نہیں آیا، دوسرے دن ہوش نہیں آیا، قبیلے والے آتے رہے اور دیکھتے رہے، تیسرے دن جب ہوش آیا تو قبیلے والے سوچ رہے اب ماں کو پکارے گا، کوئی بولا نہیں باپ کو پکارے گا، کوئی کہے گا نہیں میں اٹھا کے لایا تھا میرا شکریہ ادا کرے گا۔ مگر ابو بکر کی جب 3 دن کی بات آنکھیں کھلی، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، اتنی سوجی ہوئی تھی، چہرے پہ جوتے مارے تھے اس ظالم نے۔ آپ نے دیکھا نہ ادھر، پھر ماں سے کہا میری ماں، میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے سرکار کا کیا حال ہے، آمنہ کے لال کیسے ہیں؟ سب چلے گئے، لے ان کی وجہ سے بیٹا ہم بچا کے لائیں، ہمارا نام نہیں لے رہے، چلے گئے۔ ماں نے کہا میرے لال
میرے بیٹے رشتہ دار جا رہے ہیں، کہنے لگے ماں جانے دے، مجھے رشتہ داروں سے نہیں مدینے کے تاجدار سے محبت ہے، جانے دے۔ ابو بکر صدیق، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو ابو بکر صدیق